مصر کا مختصر سفر تھا، مگر صورتحال بڑی المناک اور بڑی افسوسناک۔ جمعہ کے دن ہم وہاں پر پہنچے، جمعہ کی نماز کے لیے جب مسجد میں پہنچے تو قاری صاحب قرات پڑھ رہے تھے۔ قرات تو بڑی اچھی پڑھ رہے تھے، مگر قاری صاحب کے چہرے پر داڑھی کا نام و نشان نہیں، بلکہ بالکل حضرت شیو کر کر تیار ہو کر آئے تھے پڑھنے کے لیے۔ خطیب صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں دیکھنے لگا کہ قاری صاحب کی داڑھی نہیں تھی، خطیب صاحب کی داڑھی ہے یا نہیں، تو بہت غور کر کے یوں دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد وہاں کے بہت سارے علماء کو دیکھا مائک پر آ کر تقریر کر رہے ہیں، مگر 99% ان کے چہروں پر داڑھی نہیں۔ ان کے لباس سے بھی آپ ان کے مسلمان ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے۔ رات میں ہم لوگ نکلے تو جگہ جگہ پر ہوٹلوں میں عورتوں کے ناچ گانے چل رہے تھے۔ قرآن کریم کا پروگرام تھا، وہاں پر میوزک اور عورتیں اسٹیج پر آ کر پرفارمنس کر رہی تھی۔ ہمیں خود شرم آ رہی تھی کہ کون سی مجلس میں ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے۔ تو ہمیں یاد آیا کہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو کہ یہاں 100% مسلمان ہونے کے باوجود اپنے دین کو نہیں بچا سکے، اور ہم 15 سے 20% ایک ملک میں غیروں کے بیچ میں رہ کر بھی اپنے دین کو بچانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے پیچھے ہمارے علماء کی محنتیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ لیکن پھر بھی میں غور کرنے لگا کہ آخر محنت تو یہاں پر بھی علماء نے کی۔ میں نے تجزیہ کیا، کیونکہ پڑھنے لکھنے اور دین کی برکت سے، علم کی برکت سے بہت دنیا دیکھنے کا موقع ملا۔ ترکی میں بھی یہی حال ہوا، حجاز مقدس سرزمین حرمین الشریفین کا بھی صورتحال یہی ہے کہ 100 سال کے بعد وہاں پر بھی ماڈرنزم کی طرف اور جدت پسندی کی طرف، ناچ گانوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ اس جگہ پر، جس جگہ پر قرآن کا نزول ہوا، جس جگہ پر دین اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی، آج وہاں پر بھی اسلام غربت کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمارے اس ملک میں اسلام اتنا مضبوطی کے ساتھ کیوں بچا؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے 4 لائن سے محنت کی۔ ایک تو ہمارے علماء نے مدارس قائم کیے، ان مدارس نے امت کو علماء فراہم کیے۔ اب سارے لوگ تو مدرسوں میں آ کر پڑھ نہیں سکتے تھے، تو ہمارے چھوٹے بچوں میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے علماء نے مکاتب کے سلسلے کو شروع کیا۔ کچھ علماء تیار ہوئے، بچوں میں دین زندہ رہا مکاتب کی برکت سے، اور پھر اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کے کام کو کھڑا کیا کہ بڑوں میں اس نے دین کو زندہ رکھنے میں اہم رول ادا کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ساتھ خانقاہ کے نظام کو جاری کیا کہ ان تمام لوگوں کے تزکیے نفس کا انتظام کس طرح سے کیا جائے۔ جب چاروں طرف سے خوب محنتیں ہوئی، تب جا کر اس سرزمین پر اسلام اپنے تشخص کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا، جس سرزمین پر لارڈ میکالے آ کر 1833 میں اعلان کرتا ہے کہ 50 سال کے بعد اس سرزمین پر اسلام کا نام منشان نہیں ہوگا۔ الحمدللہ 200 سال ہو گئے، اس سرزمین پر اس وقت 25 کروڑ اور اس سے لگ کر جو ممالک کے وہاں پر مسلمانوں کی تعداد 40 کروڑ ہے۔ جس اسلام کو جس سرزمین سے مٹانے کی کوشش کی گئی، بغیر کسی حکومت کے تعاون کے، بغیر کسی حکومت کے، اللہ رب العزت نے وہاں پر اسلام کو زندہ بچا کر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ میرے دین اور دین برحق کو بچانے کے لیے مجھے کسی کرسی کی ضرورت نہیں، میرے دین کو بچانے کے لیے مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں، میرے دین کو بچانے کے لیے مجھے کسی طاقت کی ضرورت نہیں، میں کمزوروں سے بھی اپنے دین کو بچا سکتا ہوں۔